خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار حمد و ثنا جو اس کی شایان شان ہے۔ انسان، حیوان، چرند، پرند، شجر، حجر، عرشی، فرشی، خشک و تر، لیل و نہار اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ آپ سبز پتوں کو دیکھیں، خشک گھاس کو دیکھیں، یہ در و دیوار کو دیکھیں، ہر ایک اللہ کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے۔ قرآن پڑھیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر خشک و تر اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اور ہم تو سوئے رہتے ہیں غافل، یہ چڑیاں، پرندے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ملائکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اللہ کی حمد، ثنا، تکبیر، تہلیل بیان کریں۔ کروڑوں درود و سلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر میں اور آپ، ہم سارے اللہ کے عاجز و محتاج ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ آپ نے بھی اپنی بساط کے مطابق محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، میں نے بھی کیا۔ یہ مل بیٹھنا، درود و پڑھنا اللہ کریم میری اور آپ کی مغفرت کا سبب بنا دے۔ سب کہہ دو آمین۔ عزیز القدر حضرت العلامہ مولانا سردار احمد صاحب نے مجھے پرسوں قاری محمد ہارون صاحب کے ذریعے فون کیا، تو مجھے انہوں نے فون کیا۔ میرا ایک طریقہ ہے کہ میں کہیں تقریر کے لیے، بیان کے لیے نہیں جاتا، پڑھنا پڑھانا یا ایک تصوف کا سلسلہ ہے۔ بہرحال آپ بھائیوں کی اور ان کی محبت کو میں چھوڑ نہیں سکا۔ یہاں قاری ہارون صاحب کے والد گرامی تشریف فرمائیں، بہت سارے علماء ہیں، بزرگان ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اور ابھی آنے والے مولانا اسد اللہ صاحب بھی بیان فرمائیں گے۔ بہرحال میں تو آپ بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں کی دعائیں لینے کے لیے آ گیا ہوں، اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ کوئی اللہ کا کامل ہو، وہ دل سے دعا کرے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں، میں گناہگار ہوں، عاجز ہوں، مسکین ہوں، اللہ میری بگڑی آسان فرما دے۔ یہ مجلس ختم قرآن کی ہے، ختم بخاری کی ہوگی، یہ ہونی ہے، ختم بخاری کی ہے، تو اس کا تعلق درس و تدریس سے ہے، اور اس کا تعلق دین سے ہے، علم سے ہے، علم والوں سے ہے۔ رحمت عالم، امام الانبیاء، سب کا صلی اللہ علیہ وسلم،
کوئی زبان خاموش نہیں، بچے جوان سب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک بار نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی انکا، سب کو آتا ہے بھائی، پھر ایک بار پڑھو اللہم صلی علی، اونچی آواز سے درود پڑھتے ہیں سرکار پر، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ اب دیکھو ایک شخص پورا مہینہ کام کرتا ہے، اجرت تھوڑی ملتی ہے، بعض اوقات مہینہ 2 مہینے 10 مہینے لیٹ ہو جاتی ہے، نہیں بھی ملتی، لیکن وہاں کام زیادہ ہے، اجرت تھوڑی ہے، اور یہاں درود پڑھو سرکار پر، اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے محبوب پر درود کے طفیل اتنے کرم کر دیتا ہے، کام تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے، کام تھوڑا ہے اور اجر زیادہ ہے، اتنا وہ کریم ہے، اتنا وہ مہربان ہے۔ غالباً مولانا اسد اللہ صاحب تشریف لائیں، یہ مولانا حمداللہ صاحب کے پوتے ہیں، الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ یہ میں تو سننے کے لیے آیا ہوں آپ کا، آپ سے سنیں گے۔ تو یہ بھی چاروں سلاسل میں ہیں، تو الحمدللہ یہ بندہ مجھے پتہ چلا کہ چاروں سلاسل رکھتے ہیں، نقشبندی بھی ہے، قادریہ شریف بھی ہے اسد اللہ صاحب، تو چاروں سلاسل کے پاس ہیں، اس بندہ فقیر کے پاس بھی چاروں سلاسل ہیں، بندہ فقیر نقشبندی بھی ہے، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، شاذلی بھی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کے سایہ اس علاقے پر قائم رکھے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ایک بار اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہو تو اللہ کریم اپنے محبوب کے طفیل 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ وہ مہینہ 2 مہینے 10 مہینے سال کام کرتے ہیں، بعض اوقات اجرت ملتی ہے اور بعض اوقات مہینہ 2 مہینے لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کام تھوڑا ہے اجرت زیادہ ہے، کام تھوڑا ہے اجرت ہو، تو ایک بار محبت سے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں یہاں آ کے خوش ہوا، ایک تو شیوخ الحدیث ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی زیارت کر کے، اور بالخصوص مولانا سردار احمد صاحب، ان سے اس لیے بھی میری محبت ہوگی، ایک جنازے میں قاری ہارون صاحب کی دادی اماں کے، کہ یہ ایک صوفی مزاج آدمی ہیں، اور یہ حزب البار پڑھنے والے ہیں، اور حزب البار ایک ولی پر الہام ہوا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ ہم خود ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے ساتھیوں کو، میرا بھی طریقہ یہی ہے، فقیر آدمی ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں، شاید زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی فقراء کے قدم دبائے ہوں گے۔ بہرحال یہ مجلس بخاری شریف کے ختم کی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق علماء سے ہے، اور آپ جتنی علماء کی قدر کریں گے، دین کی قدر کریں گے، دین والوں کی قدر کریں گے، مدارس کی قدر کریں گے، طلباء کی قدر کریں گے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اس متعلق میں نے کیونکہ آتے آتے ذہن میں چند باتیں آ گئیں، وہ میں کاغذ پہ نوٹ کر کے آ گیا، کیونکہ جہاں علماء ہوں بڑے بڑے، وہاں بڑی محتاط اندازے سے بات کرنا پڑتی ہے، بڑے محتاط اندازے سے۔ بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو عالم بنو، کیا بنو؟ عالم بنو یا طالب علم بنو، فرمایا یا علمی گفتگو کو غور سے سننے والے بنو، عالم بنو، طالب علم بنو یا علمی گفتگو کو غور سے سننے والے بنو۔ فرمایا یا علم
اور اہل علم سے محبت کرو۔ یہ آج کی نسبت سے یہ بات ہے، یا علم اور اہل علم سے محبت کرو۔ فرمایا پانچویں قسم کے مت بنو، پانچویں قسم کے مت بنو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے بغض نہ رکھو، علم سے بھی دشمنی نہ کرو۔ جو عالم ہیں، علم پڑھانے والے ہیں، علم سکھانے والے ہیں، ان سے بغض بھی نہ رکھنا، حسد بھی نہ رکھنا، اور ان سے محبت کا اظہار کرتے رہنا۔ ہو جائے تو ان کے ساتھ تعاون کرو، جانی مالی تعاون کرتے رہو۔ اگر علم پڑھے ہو اور اچھی بات ہے، اگر خود صاحب علم نہیں ہو، علم والوں سے محبت کرو گے، مال لٹاؤ گے، ان کے ساتھ حسن ظن سے پیش آؤ گے، خندہ پیشانی سے پیش آؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی برابر اجر عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، اس حدیث کی توضیح، اس کی توضیح جتنی زیادہ کی جائے اتنی کم ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین جو مبارکہ ہیں، وہ جتنی زیادہ تفسیر کی جائے ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہیں، مگر ان کی توضیحات، تشریحات، تفسیرات ختم کبھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام جس دور میں آپ تشریف لائے وہ بے راہ روی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، فتنہ پروری کا دور تھا۔ تو چونکہ آپ اپنی امت پر بڑے ہی مہربان ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اپنی امت پر مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میرا ہر امتی علم سیکھے، میرا ہر امتی علم سے مالا مال ہو جائے، اور اس کے علم کی بدولت رضائے رب حاصل ہو جائے، علم کی بدولت اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اگر معرفت چاہیے وہ علم کے ذریعے آئے گی، اور علم بھی کب آئے گا؟ جب مصطفیٰ کی غلامی آئے گی، مصطفیٰ کریم کی محبت آئے گی، مصطفیٰ کریم کی اطاعت آئے گی دل میں، تو پھر وہ علم فائدہ دے گا۔ اگر اس سے خالی ہے تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر رحمت دو عالم جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اس دین کے متعلق، دین پڑھانے والوں کے متعلق فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو دین سیکھے اور دوسروں کو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اسی علم کی فضیلت سے روشناس کرایا اور علم کی فضیلت سے آگاہ کیا، کیونکہ آپ جس دور میں تشریف لائے اور وہ دور جہالت کا تھا، اور آپ نے لوگوں میں شعور بیدار کیا، لوگوں میں امانگی پیدا کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت پر جو زور دیا اور جو اس میں روحانیت پیدا کی، اس کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کتنی بڑی قدر ہے، علم والوں کی کتنی شان ہے۔ آپ غزوہ بدر پر توجہ دوڑائیں، آپ سب صاحب علم ہیں، صاحب عمل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، غزوہ بدر پر توجہ دلائیں، اور غزوہ بدر میں مسلمان کتنے ہیں اور کفار کتنے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آپ اس غزوہ بدر میں قریش مکہ سے جو لوگ قیدی بن کر آئے، ان میں سے کچھ پڑھے لکھے بھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام چونکہ جہالت مٹانے کے لیے آئے تھے اور علم کو فروغ دینے کے لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان کی آزادی ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر میں علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی فوقیت ہے۔
اس دور میں یہ جو شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس منصب پہ فائز ہوں کہ یہ کتنی پریشانیاں بھی آتی ہیں، کتنی تکالیف بھی آتی ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، مگر علماء دین کا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ غور فرما لیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کو فرمایا جن کو علم دیا گیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہاں کے بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے ان بزرگوں کی زیارت بھی کر کے۔ یہاں ختم بخاری ہو رہا ہے، شہر میں نہیں ہو رہا، ایک دیہات میں ہو رہا ہے، ایک گاؤں میں ہو رہا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں جہاں ختم قرآن ہوتا ہے، جہاں ختم بخاری ہوتا ہے اور دیگر احادیث کا ختم مبارک ہوتا ہے، وہاں صرف ختم نہیں ہوتا، وہاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے محبت سے کہہ رہا ہوں، کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا، چونکہ ایک فقیر آدمی ہوں، وہاں کملی والے کی بعض اوقات جلوہ گری بھی ہو جاتی ہے، مہربانیاں بھی فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان مجالس کو عام نہ سمجھو، ان مجالس کو عام نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ اہتمام کرنے والا کون ہے، یہ سمجھو اہتمام کس کے نام پہ کروایا جا رہا ہے، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو یہاں آئے ہو، خالی نہیں جاؤ گے۔ اس سے متعلق ایک حدیث سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چند بندے مل کر جب اس کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ بخاری کیا ہے؟ بخاری میں تو آپ نے یہ پڑھا ہو نا، کلمتان حبیبتان ہے جی، بخاری میں آپ نے کیا پڑھا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہی پڑھا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اور یہاں قرآن کی بھی تلاوت ہوئی ہوگی۔ اور قرآن کیا ہے؟ سارے کا سارا قرآن الحمد سے والناس تک حمد خدا ہے، اور دوسری طرف نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے بندے جب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہاں وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی علام الغیوب ہے، اس کو پتہ ہے کون مجھے یاد کر رہا ہے، کون مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ پوچھتے فرشتوں کہاں تھے؟ یا اللہ زمین کے فلاں کونے میں، سوابی میں، اسلام آباد میں، کشمیر میں، ملتان میں، عرب میں، فلاں فلاں جگہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا۔ یہ خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل بیان نہیں کر رہا۔ تو اللہ فرماتا اگر دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے اور زیادہ یاد کرتے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ خلاصہ آخر میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے گوارو میں نے ان سب کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں بار اللہ، چند لوگ ان میں سے پروگرام سے آئے تھے اور بغیر پروگرام کے آئے تھے، وہ بیٹھ گئے، ان کے لیے حکم فرمایا نیکوں کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا، نیکوں کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت تو نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کے صدقے، اس مجلس مبارکہ کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے، اور آپ دعا فرمائیں گے کہ اللہ پاک ان بزرگوں کا سایہ قائم رکھے۔ مولانا سردار صاحب نے جو کام کیا دین کا، یہ شہر میں بھی بیٹھ سکتے تھے، ان کے ساتھ ہی جامعہ اشرفیہ لاہور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مراکز میں، ان کو بھی اچھی جگہ مل سکتی تھی، ملی بھی ہوگی، لیکن گاؤں کو ترجیح دی ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے ان کے بازو بنیں، دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ ہاں ملائیں اور دین کے سپاہی بن جائیں، اور کل بروز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی، میری، آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ میں تو صرف سننے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے مجبور کر دیا دو کلمات کی کہیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔